حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی کے پہلے فرد ہیں جن کو رب نے زمین پہ بھیجا تھا. جب وہ زمین پہ آئے تھے اور اس لیے آئے تھے کہ آسمان پہ اور جنت سے اللہ نے ایک وقت کے لیے ٹریول فرمایا تھا. دنیا میں آ کر کہنے لگے اللہ جنت میں بھول ہوئی تھی, میں بھول کی معافی مانگتا ہوں, مجھے بھول کی معافی دے دے. جڑا والوں کے وہ یورو دو معافیوں کا ذکر موجود ہے, ایک اللہ کے قرآن میں ہے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے, قرآن کریم میں ہے. حضرت آدم نے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا معافی دے دے, بھول ہو گئی, میری بھی معافی, میری وائف, میری بیوی اماں حوا کی بھی معافی, اس بھول کی معافی دے دے ورنہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. حضور کا فرمان اس آیت کی تفصیل بتاتا ہے, حضور پاک کی حدیث اس آیت کی تشریح بتاتی ہے, حضور پاک کی زبان مصطفیٰ کے قرآن کی تفسیر دیتی ہے. حضور پاک نے فرمایا, امام حاکم نے مستدرک میں لکھا, امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک نے صحابہ کو بٹھایا, انہیں واعظ سنایا, بیان سنایا, تقریر سنائی, نصیحتیں کی اور وہاں فرمانے لگے میرے صحابہ تمہیں پتا ہے آپ کے اور ہمارے ابا حضرت آدم کی بھول کی معافی کیسے قبول ہوئی تھی؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے, آپ کے اللہ کو پتا ہے, آپ بتا دیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم دعائیں مانگتے رہے, آسمان سے جواب نہیں آ رہا تھا. ایک دن دعا مانگی, تذکرہ مصطفیٰ کا کیا, رب نے جواب دیا. حضرت عمر پوچھتے یا رسول اللہ تفصیل دیجیے آپ کا تذکرہ کیسے کیا؟ حضور پاک نے فرمایا حضرت آدم نے دعا میں یوں کہا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اللہ محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کے واسطے اور وسیلے سے بھول کی معافی دے دے. فرمایا یہی دعا کرنی تھی, حضرت آدم کا یہی لفظ بولنا تھا, حضرت آدم کا یہی الفاظ زبان پہ لانے تھے. حضرت آدم کے آج تک جواب نہیں تھا, فوراً جواب آیا. رب نے پوچھا کئی بار عرفت محمد ولم مخلوقہ, اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو ہم نے انہیں دنیا میں نہیں بھیجا. حضرت آدم کو جواب ملا, تعلق مضبوط ہوا, مزید اپنی اللہ کے ساتھ آوازاری مضبوط ہوئی, امید مزید قوی ہوئی. عرض کرنے لگے اللہ میں تو اب سے نہیں جانتا, بہت پہلے سے جانتا ہوں, اب سے نہیں جانتا, بہت پہلے سے. کب پہلے سے اللہ کو پتا ہے, پھر بھی پوچھتے ہیں کب پہلے سے. حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بِیَدِک, اللہ ابھی جنت میں نہیں آیا تھا, ابھی زمین پہ نہیں آیا تھا, ابھی ہوا کا وجود نہیں تھا. جب میری پیدائش ہو رہی تھی میں تب سے جانتا تھا. آدم کیسے جانتے تھے؟ فرمانے لگے لما خلقتنی بِیَدِک, اللہ جب آپ نے ہمیں پیدا کیا وَنَفَخْتَ فِیَّ مِن رُوحِی, روح میرے اندر داخل فرمائی, فَرَفَعْتُ رَأْسِی, میں نے سر اٹھایا, فَرَأَیْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا, میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی ایک عبارت پڑھ لی. وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول فظننت انہ احب الخلق الیک. اللہ میں اس بات پہ درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام نامی آپ کے نام کے ساتھ, اسم گرامی آپ کے اسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ عام نہیں اہم مخلوق ہے. یا مولایا سالتوں کا بحق کی اللہ, اسی لیے میں نے اسی کا وسیلہ دیا, اسی کا واسطہ دیا, اسی کے محاورے سے اپنے بھول کی, اپنی بیگم کے بھول کی معافی مانگی. اب جواب ہے اللہ نے فرمایا یا آدم غفرت لک, آدم تو نے دعا مانگی, ہم نے تیری دعا قبول کی. توجہ ہے, توجہ ہے. اب اللہ نے فرمایا صرف قبول نہیں کی, اگلا جملہ اے آدم فلولا محمد لما خلقتک,
اگر محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نہ ہوتے ہم آپ کو بھی پیدا نہیں کرتے. میری بات کا مطلب میرا نبی وہ نہیں ہے آئے اور پہچان ملے. میرا نبی تو وہ ہے جو دنیا میں پہلے آئے اسے بھی تعارف حضور کا ہوا. میں نے کہا کسی کا بچہ پیدا ہو دنیا بعد میں جانے یہ معاملہ بعد کا. میرا نبی وہ نہیں ہے. میرے نبی وہ ہے ہمارے نبی وہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنی پہچان رکھتے ہیں. کہتے ہیں نا محمد ہمارے بڑی شان ہے. آؤ اس دھرتی کی دوسری انسان حضرت اماں حوا ہے. اماں حوا کو بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا ایمانی تعارف کرایا گیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع قولیہ امام شمس الدین الصحابی رحمہ اللہ المتوفی 902 ہجری اس کے اندر پوری ترتیب لکھتے ہیں. فرماتے ہیں اماں حوا کا جب نکاح ہوا حضرت آدم سے یہ نکاح عرشوں پہ ہوا. گویا رب نے نکاح پڑھا. فرشتے گواہ تھے. خود اللہ کی گواہی کوئی ناکافی نعوذ باللہ کہ نہیں. لیکن حق مہر کا وقت آیا تو اماں حوا کو بھی محمد الرسول اللہ کا تعارف تھا. کیا مطلب؟ حق مہر میں تعارف کا مطلب حق کے مہر. آپ کہیں گے اماں حوا کا بھی حق مہر تھا. اس زمانے میں سنارے کی دکان کہاں تھی؟ چاندی والے کی دکان کہاں تھی؟ بینک والوں کے نوٹ کہاں تھے؟ پٹواریوں نے زمین کے بٹوارے کے لیے کوئی پلاٹ تیار کیے تھے. حق مہر کس چیز کا تھا؟ ہاں قرآن نے کہا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. 22 سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 33 رب کا حکم کہ حق مہر لازم ہے. اب آدم علیہ السلام کے دور میں کیا حق مہر آدم علیہ السلام نے دیا؟ امام صحابی نے حوالہ دیا ہے. فرمایا امہرا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام 10 صلوات علی نبینا علیہ السلام. حق مہر کی باری آئی. رب نے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی 10 مرتبہ محمد الرسول اللہ پر درود پڑھ لو تمہارا حق مہر مکمل ہو جائے. میں نے کہا اس دھرتی پہ دوسری انسان اماں حوا ہے. انہیں بھی تعارف پانے کے بعد اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا. میرا نبی تو وہ پہچان رکھتا ہے. ہمارے نبی کا وہ مقام ہے. ہمارے نبی کا وہ مرتبہ ہے. ہمارے نبی کا وہ درجہ وہ حیثیت وہ ویلیو اور وہ رتبہ ہے. ایسا رتبہ تو اس دھرتی پہ کسی کے لیے بنا نہیں ہے. بنا ہے تو سر مصطفیٰ اس قابل ہے کہ وہ تاج حضور کے سر پہ سجے. کندھے مصطفیٰ کے